تاجدار کائنات سرور کون و مکان محبت آیات قرآن شہنشاہ ملکوت جاویداں حضور پر نور شافع یوم النشور مدنی تاجدار احمد مختار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اسلام کے 5 اہم رکن ہیں اور 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے، اور انہی 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ یعنی اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دینا، گواہی دینا، ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ عبادت اسی رب کریم کی ہے اور سجدہ بھی اسی رب کریم کی ہے، اور اس بات پر ایمان لانا، اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری سچے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اور جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اسے کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے، اور کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ پہلا جز بیان توحید ہے اور دوسرا جز بیان رسالت ہے۔ پہلے جز میں ایمان باللہ کا تعلق ہے اور دوسرے جز کا تعلق ایمان بالرسالت کے ساتھ ہے، اور اس کے 2 جز ہیں لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلے جز کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مستحق عبادت اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور دوسرے جز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ جب کوئی شہادت توحید اور شہادت رسالت دیتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ قانونی اعتبار سے وہ اب مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا شہادت توحید اور شہادت رسالت کے بعد، وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، اب وہ مسلمان کہلائے گا۔ اور جو مسلمان بن گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمان کہلانے لگا، دین اسلام کو قبول کر لیا، اب اس کے لیے باقی جو 4 ارکان ہیں اسلام کے، 5 بنیادی ارکان میں سے
4 ارکان جو ہیں ان پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ دین کا پورا ایک خاکہ اور دین کا ایک پورا منظر وہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ دور حاضر میں جن باتوں کی ضرورت ہی نہیں اور وہ باتیں جن کے متعلق قیامت کے دن سوال ہی نہیں ہوگا، پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان باتوں کے پیچھے موجودہ دور میں ہر کوئی اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ لہذا اس دور میں ایمان اور عقیدہ اگر بچانا ہے، ایمان کو سلامت رکھنا ہے اور دین اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اپنی قبر اور اپنی آخرت کو اگر بچانا ہے تو یہ بات اچھی طرح سے ہر مسلمان کو اپنے دل پر لکھ لینی چاہیے کہ اسلام کی پوری عمارت 5 بنیادوں پر کھڑی ہے۔ میں اور آپ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد جو ہمارے اوپر ڈیوٹیاں ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں، اور جو ہماری ڈیوٹی نہیں، جو ہمارے ذمہ فریضہ ہی نہیں لگایا گیا، ان باتوں میں بحث و تمہیز کرنا، ان باتوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، یہ قرین انصاف نہیں۔ اس لیے ایمان اس دور میں اگر بچانا ہے تو یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں کہ اسلام کی پوری عمارت 5 پلرز پر، 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ ان میں پہلا کلمہ ہے، ایمان ہے۔ اس کے بعد جب کوئی مسلمان بن گیا اور مسلمان ہو گیا، سب سے بڑی ڈیوٹی اور فریضہ جس کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا، سب سے پہلے جس کے متعلق پوچھا جائے گا، جو مسلمان ہونے کی علامت اور پہچان جو ہے، وہ ڈیوٹی ہے جس کو کلمہ کے بعد دوسرا رکن اسلام کا جو ہے وہ ہے اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ یعنی نماز کو صحیح ادا کرنا۔ نماز ہم پڑھتے نہیں، مسجد میں ہم کبھی آتے نہیں، اور وہ مسائل جن کا تعلق ہی نہیں، جن کے متعلق پوچھا ہی نہیں جانا، لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر ایک دوسرے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، انہی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، انہی باتوں پہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں۔ اگر اپنا ایمان بچانا ہے، ان ساری باتوں کو چھوڑ دو اور ترک کر دو، کسی بحث و تمیز کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچو اور دیکھو کہ ہم اپنی نوجوان نسل کا، آنے والے بچوں کا ایمان اور عقیدہ بچانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے دین کی دعوت رکھنی ہوگی، دین کا پیغام رکھنا ہوگا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی ڈیوٹی وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہونا چاہے تو اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ، خواہ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، خواہ وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، خواہ وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ کل مولود یولد
علل فطرت الاسلام، فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث میں سنا رہا ہوں، کوئی روایت نہیں سنا رہا، حضور کی حدیث شریف ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ یہودی کیسے ہوا؟ فرمایا یحبدانہ، پیدا فطرت اسلام پہ ہوا ہے، لیکن ماں باپ یہودی تھے، انہوں نے اسے یہودی بنا دیا۔ اور یمجسانہ، پیدا فطرت اسلام پہ ہوا ہے، والدین مجوسی تھے، اس نے اسے مجوسی بنا دیا۔ اور ینصرانہ، پیدا فطرت اسلام پہ ہوا تھا، لیکن والدین چونکہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے بیٹے کو نصرانی بنا دیا، عیسائی بنا دیا۔ ورنہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اصل دین ہے کیا؟ دین کی تعلیم، دین کی دعوت، دین کا تقاضا جو ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں کہ دین کامل ہے، دین اکمل ہے، دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ نزول کے اعتبار سے، قرآن مجید نزول کے اعتبار سے آخری آیت کریمہ قرآن مجید کی جو نازل ہوئی تھی، پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا تھا، 23 سال پورا قرآن نازل ہونے میں لگ گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ، دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے لفظ، یہ بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے چن لیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ تمہارا دین دین اسلام ہے۔ دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ کریم نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، صرف مسلمان کہلانا اور کہنا کہ ہم مسلمان ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ دین کو کامل، اکمل، مکمل سمجھنا اور مکمل دستور حیات، مکمل ضابطۂ حیات، مکمل دستور زندگی سمجھنا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک پوری زندگی کے تمام معاملات میں اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ دین کامل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دستور زندگی ہے، اس لیے اس بات پر یقین کامل رکھنا۔ اور دین اسلام کلمہ طیبہ کے بعد، شہادت توحید و رسالت کے بعد سب سے بڑا عمل، ڈیوٹی اور فریضہ وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ آپ کس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں؟ ہر آدمی یہ سوچے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ دوسرا اپنے آپ سے یہ سوال کرے، پہلا سوال یہ کہ میرا خالق کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے۔ دوسرا اپنے آپ سے میں اور آپ سوال کریں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا۔ ممبر بنایا گیا ہے کہ اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیا جائے،
مسجد بنائی گئی ہے اس میں نماز پڑھی جائے، بینک بنایا گیا ہے اس میں آپ کی رقوم محفوظ ہوتی ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، تاکہ رزق حلال کمایا جائے، تو ہر چیز کے بنائے جانے کا مقصد ہے۔ پھر میں اور آپ اپنے آپ سے دوسرا سوال یہ کریں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ کیا انسان بے مقصد بنایا گیا؟ یہ بات اللہ کریم نے خود قرآن مجید میں بتائی۔ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میں قرآن شریف کی آیت کریمہ سے عرض کیا ہے۔ آپ آیت کریمہ سن لیں، بات میں نے پہلے بتا دی، آیت کریمہ آپ سنیں۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ گمان ہے، انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے تو بے مقصد ہی بنا دیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ کریم قرآن میں فرما رہا ہے اے انسان، کیا تو نے یہ گمان اور تصور کر لیا ہے کہ تو بے مقصد بنایا گیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بے مقصد نہیں بنایا گیا، بلکہ ہمارے بنائے جانے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن، قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا، مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا، ہمیں کیوں بنایا گیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا ہے، لیعبدون، ہماری عبادت کریں۔ اور یہاں تمام مفسرین نے یعبدون کا بھی ایک معنی کیا ہے۔ یعبدون کا معنی ہے عبادت کرنا، لیکن اس کا معنی مفسرین نے جو مراد لیا ہے، تمام مفسرین نے، یہاں اللہ کی عبادت سے مراد ہے اے لیعرفون، کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کا عرفان حاصل ہو، پہچان ہو اللہ کریم، عرفان ذات الہی۔ اس کے لیے یہ لفظ ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد عرفان الہی ہے، عرفان ذات باری تعالی ہے، کہ اپنے خالق، اپنے مالک جس نے ہمیں بنایا اور جس مقصد کے لیے بنایا، وہ مقصد ہے کہ اس بنانے والے کی معرفت حاصل ہو، اس کا عرفان حاصل ہو، اس کی پہچان ہو۔ اور اسی پہچان کے لیے اللہ نے 1.25 نبیوں کو بھیجا۔ جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے نا، اللہ کی معرفت، اللہ کا عرفان، اس مقصد کے لیے پہچان کرانے کے لیے، اللہ کا عرفان دینے کے لیے اور اللہ کی معرفت کرانے کے لیے، پھر اللہ کریم نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور حضرت آدم سے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، دین کو کامل و مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کر دیا۔ اب اللہ کی معرفت، اس کی پہچان، اس کا عرفان، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ اسی مضمون سے متعلق ہے، یا ایھا الانسان، یہاں ایمان والوں کا ذکر نہیں، یا ایھا المومنون نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، یعنی انسان کو بنائے جانے کا مطلب وما خلقت الجن والانس، جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا گیا انہیں اللہ کا عرفان ہو، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ہو، وہ اپنے رب کو پہچان کر پھر اپنے رب کو سجدہ ریز ہوں، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ما یا ایھا الانسان،
اے انسان ما غرک بربک الکریم. یہ آیت کریمہ کے لفظ ہی بڑے پیارے ہیں. اس کے ترجمے کی روح اگر دل میں اتر آئے تو بڑا سکون ملتا ہے. لفظ بڑے پیارے ہیں. اے انسان ما غرک، کس نے تجھے دور کر دیا ہے، کس نے تجھے غافل کر دیا ہے. اگلے لفظ ذرا توجہ سے سننا، بربک الکریم. بربک ال، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا. تو وہ کون سی شے ہے جس نے تیرے رب کریم سے تجھے دور کر دیا؟ بربک الکریم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تیرا رب کریم ہے، تو اپنے کریم رب سے دور ہو گیا ہے، اپنے کریم رب سے غافل ہو گیا ہے. آج ہماری حالت بڑی دگرگوں ہے. دین سے دوری، نوجوان نسل کے عقائد و نظریات کا بگڑ جانا. ایک 1400 سال سے حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے، 1400 سال سے جن نظریات کے حامل پوری امت چلی آ رہی ہے، ان نظریات کو غلط کہہ کر موجودہ دور کے فتنہ بازوں کے چکر میں پھنس کر اپنے نظریات کو بگاڑ رہے ہو. تو یہ تو سوچو کہ 1400 سال سے نظریات کون سے ہیں جن پر پوری امت کار بند رہی ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہو. پہلا عمل اور نماز ارکان خمسہ میں سے بنیادی رکن، ایمان کے بعد، اسلام لانے کے بعد نماز ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیے اس کا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہو. اب بچہ پیدا ہوا ہے، 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے. دیکھیے ذرا، دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نے دین کو اپنے ذاتی اغراض اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. بھئی دین کی بنیادی بات تو یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو حدیث شریف ہے اسے نمازی بناؤ. نماز اتنی اہم عبادت، اتنا اہم رکن اسلام کا کہ 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچے. جس آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نمازی بناؤ. یعنی نماز کا تعلق اسلام کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ کتنا اہم اور گہرا تعلق، کتنی گہری وابستگی ہے، جس نماز کے بارے میں اور آپ ہم سب غفلت اور سستی کا شکار ہیں. یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ مسلمان کا بیٹا بیٹی 7 سال کی ہو جائے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اسے نماز کی طرف لائیں. ماں باپ اگر خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کو نماز کی طرف کیسے لے کے آئیں؟ لہذا اگلی بات بڑی توجہ سے سنیں. 10 سال کا بچہ ہو گیا، 10 سال کا، اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے. بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہو گیا، 10 سال کی عمر ہو گئی، اب نماز فرض ہو گئی ہے. اب حضور نے فرمایا اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑے تو کر کے نمازی بناؤ، ترغیب بھی دو ترہیب بھی دو، اسے نمازی بناؤ. تو دین کا تعلق اور دین کا پیغام اور دین کی دعوت، اس کا اولین نقطہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، دین اتنا ضروری ہے کہ 7 سال کی عمر میں پہنچا ہے، نمازی بنا دو. 3 سال میں ابھی اگر تم نمازی نہیں بنا سکے تو پھر اپنے آپ پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر پھر کمزوری کہاں رہ گئی ہے، کہاں خامی رہ گئی. 3 سال کا عرصہ تھوڑا ہوتا ہے، یہ ٹریننگ ہے. 3 سال میں بچے کو ٹرینڈ کر دیں کہ اس کے دل میں نماز کی رغبت، نماز کا ذوق، نماز کا شوق پیدا ہو جائے. تو اسلام میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے. اس کے بغیر مسلمان کی زندگی کوئی نہیں. مسلمان کی زندگی نماز کے اندر ہے، نماز سے وابستہ ہے.
اور اس کے بعد دیکھیے ذرا کتنے رکن میں نے بتائے اسلام کے. پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، تیسرا، چوتھا روزہ، پانچواں حج. اب میں یہاں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے عرض کروں گا. 10 سال کی بچہ پہنچ گیا تو فرمایا کہ اس کو نماز کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑے تو کرو، فرض ہو گئی نماز. اس کے بعد ذرا روزے کو لیتا ہوں سمجھانے کے لیے، حالانکہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. بچہ بالغ ہو گیا اور بلوغت کی نشانیاں جو دین میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس بچے کے بغل کے نیچے بال آنا شروع ہو جائے اسے بالغ تصور کیا جائے. تو جب بچہ بالغ ہو گیا، دیکھیے دین کو ذرا سمجھیں. لوگوں نے اسے مذاق بنا لیا ہے، بطور نعرہ استعمال کرتے ہیں. جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس پر پھر روزہ فرض ہو، اس پہ روزہ. 10 سال کی عمر میں بچے پہ نماز فرض ہو. وہی بچہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ہے بچہ، بالغ ہو گیا. فقہاء نے لکھا ہے 12 13 سال 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. اس دور میں جیسے حالات جا رہے ہیں تو بچہ جب بالغ ہو گیا تو اب کیا ہے، اس پہ فوراً روزہ، بولیے روزہ. 10 سال کی عمر میں اس پہ نماز فرض ہو. بالغ ہو گیا تو اس پہ روزہ فرض ہو، نماز اور روزہ. اس کے بعد آگے چلیے. بچہ تعلیم حاصل کر کے جاب پہ لگتا ہے اور چھوٹی عمر میں غرباء کے بچے بیچارے وہ کہاں پڑھا سکتا ہے، غریب آدمی. فیسیں دی جاتی ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں کا اندازہ لگائیں. افورڈ ہی نہیں کر سکتا بچہ، کیسے پڑھائے گا بچے؟ بجلی کے بل دے گا یا کہ بچوں کو پڑھائے گا؟ کیا کرے گا؟ اپنی میڈیسن اور ادویات کہاں سے لے گا؟ کیسے نظام چلائے گا؟ اس لیے میں اکثر و بیشتر، آپ کے علم میں ہے کہ میرا زیادہ وقت سفر میں گزرتا ہے، بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں 15 سال 13 سال کے بچے جو بڑے ذہین اور پڑھنے والے بچے ہیں وہ ہوٹلوں پہ برتن مانج رہے ہیں. میں نے ایک بڑا ذہین بچہ تھا، میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا بیٹا تم اسکول میں نہیں پڑھتے، برتن دھو رہے ہو اس پر، رات کے 1 بجے برتن دھو رہا ہے. اس نے کہا میرے چھوٹا تھا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میری والدہ جو ہے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے کام کاج کر کے. تو جب میں کچھ ہوش سنبھالی تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ تم بھی 4 آنے کما کے لاؤ، مہنگائی بہت ہے، گھر کا نظام نہیں چلتا. تو میں اس ہوٹل پہ لگ گیا. میں نے کہا یہ آپ کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ کہتے 100 روپیہ روز کا دیتے ہیں. اب دیکھیے دین کیا کہتا ہے. جب کمانے لگا ہے نا، جس عمر میں بھی کمائی کرنے لگا، اگر ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، نماز فرض ہو گئی 10 سال کی عمر میں، بالغ ہونے پہ روزہ فرض ہو گیا. اب کمائی کرنے لگا، 4 آنے آنے لگے. اب اس کے بعد پھر حکم آ گیا کہ تمہارے پاس اگر صاحب نصاب بن گئے ہو، تمہارے پاس اتنا مال آ گیا جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اب فوراً زکوٰۃ دو. دین سے الگ رہ کر مجھے بتائیں ذرا. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہتا، لوگ منفی معنی لیتے ہیں. بس اشارے میں بات سمجھیں. جب کمائی کرنے لگا، دین سے کیسے بچو گے، کیسے جدا ہوگے؟ اگر مسلمان ہو تو یہ بات نوٹ کرو، 10 سال کی عمر میں بچے پہ نماز فرض ہو گئی.
14 سال 13 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو گیا ہے تو اس پہ روزہ فرض ہو گیا. اب جب کمانے لگا ہے، عمر کا جو حصہ ہو، 15 سال ہو، 20 سال ہو، 21 سال، جب کمائی کرنے لگا ہے، مال جمع ہونے لگا ہے، بینک میں اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے جی، کمائی کرنے لگا ہے، پھر اگر صاحب نصاب بن گیا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، بیوی زیورات لے کے آتی ہے. دولہا والے بھی بیٹی کو زیور ڈالتے ہیں، اپنی بہو کو زیور ڈالتے ہیں، کچھ میکے زیور ڈالتے ہیں. اب وہ شادی شدہ ہو گیا، زیورات بھی آ گئے، مال بھی آ گیا. جب مال آنے لگا تو اب دین سے کیسے بچو گے، کیسے اپنا دامن گریز کرو گے اور کہو گے کہ ہم مسلمان کے مسلمان ہیں جی، مسلمان کے مسلمان ہیں. وہی 10 سال کے تھے، بچے پہ نماز فرض ہو گئی، بالغ ہو گیا، روزہ فرض ہو گیا، کمانے لگا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، کمانے لگا تو اس پہ. اور اگر پھر اتنا مال آ گیا، اتنا مال آ گیا کہ حج پہ جانے آنے کے اخراجات بھی پاس ہیں، اتنی رقم ہے کہ حج پہ جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، وہاں جتنے دن رہنا ہے وہاں کے رہائش گاہ کا کرایہ، کھانے پینے کا، حج کے لوازمات، آتے وقت بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے تبرعات خریدنا، اتنی رقم اگر ہو، اور پھر اتنی رقم ہو کہ جتنے دن حج پہ لگنے ہیں اتنے دن گھر والوں کو خرچہ بھی دے کے جانا ہے. 40 دن اگر حج پہ ہیں، 38 دن ہیں، جتنے دن وہاں رہنا ہے، روز کے خرچے کا حساب لگاؤ کہ آپ کے گھر کا روز کا خرچہ کتنا ہے. جتنے دن وہاں رہنا ہے، ایک دن زیادہ لگا کے اس کے پیسے گھر والوں کو دے کے جاؤ کہ میں جا رہا ہوں، یہ سبزی لے آنا، یہ بل دے لینا بجلی کے، یہ گیس کا بل دے لینا، یہ بچوں کی اسکول کی فیس دے دینا. ادھر بھی خرچہ دے دیا، وہاں بھی ساتھ لے کے گئے. تو ایسے شخص پر پھر حج کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، پورے دین اسلام کی عمارت 5 پلرز پر کھڑی ہے، 5 ستون ہیں. کلمہ، شہادت توحید و رسالت بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کلمہ کہہ سکتے ہیں، ایمان کہہ سکتے ہیں، اسلام کا پہلا رکن. اس کے بعد فوری 10 سال کی عمر میں پہنچے ہو تو نماز فرض، بالغ ہوئے تو روزہ فرض، صاحب نصاب ہو گئے تو زکوٰۃ فرض، مال کی فراوانی ہے تو روزہ فرض ہو گیا. یہ پورا ایک نظام عبادات ہے اسلام کا. اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں، یہی بات سوچنے والی ہے کہ نماز کس قدر ہمارے اندر پختگی ہے نماز کے بارے میں. اور یاد رکھیے، اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کے بعد، اللہ کی عبادت اور بندگی کے بعد جب حقوق العباد کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، حقوق العباد، زبان سے یہ کہنا آسان ہے کہ علماء حقوق العباد بیان نہیں کرتے، حقوق العباد کی بات ہی نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، ان پر ہی عمل نہیں تو حقوق العباد کی طرف کیا توجہ کرو. حقوق العباد کی فکر اس وقت کرو جب یہ دیکھ رہے ہو کہ میں نمازوں کا پابند، میں روزے کا پابند، پابندی سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج بھی میں نے کیا ہے، لیکن جو مرکزی ڈیوٹیاں ہیں، یہ ڈیوٹیاں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان کس چیز کا ہے؟ مسلمان ہے، روزہ نہیں رکھا تو کس بات کی مسلمانی کا دعویٰ؟ دین تو یہ ڈیوٹیاں لگا رہا ہے. اسی لیے پچھلے جمعات میں آپ ایک حدیث سن چکے ہیں، ربیع الثانی کے مہینے میں یہ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی ہے کہ اللہ کا قرب کس عبادت سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ بتائیے. ماشاء اللہ، جو غور سے سنتے ہیں نا وہ پھر جواب بھی دیتے ہیں. اللہ کا قرب کس عبادت سے حاصل ہوتا ہے؟ فرضوں سے نہیں، وہ تو ڈیوٹی ہے. فرض تو وہ تو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے.
ہاں، فرائض کی پابندی ضروری ہے، اس کے بغیر نوافل کی کثرت فائدہ ہی نہیں دیتی۔ لہذا فرائض کی پابندی کے بعد اللہ کا قرب حاصل کس چیز سے ہوگا؟ نفلی عبادت سے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ تو فرائض کے بعد نفلوں کی کثرت و رغبت، نفلی عبادت کا ذوق اور شوق۔ آج ہم سے نفل چھڑائے جا رہے ہیں، آج ہم سے سنتیں چھڑائی جا رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سنتیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں، نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سنت کس نماز کو کہتے ہیں؟ جو نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی ہو، جو حضور کا طریقہ ہو، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نفلوں کا کوئی کیا کو پوچھا جائے گا؟ بھئی نفلوں کا پوچھا تو نہیں جائے گا، کیا یہ سیاستہ میں حدیث نہیں ہے کہ جس آدمی کے قیامت کے دن فرض پورے نہیں ہوں گے، اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کے نفل دیکھو ہیں؟ کہا جائے گا ہاں اس کے نفل ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا اس کے نفل ڈال کے فرض پورے کر دیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہو سنتیں؟ کیوں چھوڑ رہے ہو سنتیں؟ کیوں چھوڑ رہے ہو نفل؟ پوری نماز پڑھو۔ تو دین کا یہ مکمل ایک خاکہ ہے جو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر دیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں دین کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جن کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، جن کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، وہ باتیں میں نے عرض کر دی۔ یہ یعنی ایسی باتیں جن کے بغیر گزارا نہیں، جن کے بغیر، تو حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہے جس کا ان چیزوں کے بغیر گزارا۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اللہ کی عبادت کے بعد حقوق العباد کی جب آپ فہرست مرتب کریں گے، حقوق العباد کی لسٹ بنائیں گے، تو پہلے نمبر پر جو حق آئے گا وہ ماں باپ کا حق ہوگا۔ پہلے نمبر پر جو حق آئے گا وہ ماں باپ کا۔ جو ماں باپ کا بے ادب ہے وہ اپنی عبادات کی فکر کرے، کیونکہ اللہ کی، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ لہذا عبادت الہی اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے۔ لہذا ان حقوق و فرائض کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ایک صاحب ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ غلط ہوگا۔ پہلی صف میں مسلمان کو بیٹھنا چاہیے۔ نمازوں کے اوقات کی پابندی۔ ہم کہتے ہیں جی کام ہی نہیں مکتے، دنیا کے کام ہی نہیں مکتے۔ بھئی جب مر جائیں گے تو پھر کام کون کرے گا؟ بس اتنا سوچ لیا کرو جب میں مروں گا یہ میری دکان بھی چلے گی، میرا گھر بھی چلے گا، تو کیوں نہ میں اس زندگی میں سے وقت نکال کر اس رب کو سجدہ کروں جو میرا خالق بھی ہے، جو میرا مالک بھی ہے، جو میرا رازق بھی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں اس اپنے رب سے تعلق توڑ بیٹھا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ رب کریم ہے، ہمارا رب رب، اور رسول بھی رسول کریم۔ انہ لقول رسول کریم۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری خوش بختی کی انتہا نہیں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ہماری خوش قسمتی کی انتہا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم، یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم۔ میرا رب بھی کریم ہے، میرے رسول بھی کریم ہیں، اور ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں۔ اور جو قرآن ہمارے اوپر، ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کے قلب انور پر، حضور کی ذات اقدس پر قرآن نازل کیا گیا،
وہ قرآن بھی قرآن کریم، وہ قرآن بھی، بس یہ تصور رکھا کرو، رب بھی کریم، رسول بھی کریم، اور قرآن بھی۔ اللہ سے تعلق کتنا ہے؟ میں اور آپ روزانہ اپنے آپ سے رات سوتے وقت یہ سوال کیا کریں، دن میں 5 نمازیں فرض تھیں، آج میں نے کتنی پڑھی ہیں؟ جو میں نے چھوڑ دی ہیں وہ کیوں چھوڑی ہیں؟ جو قضا ہوئی ہیں وہ کیوں قضا ہوئی ہیں؟ آج میں نے کتنا قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ اور رسول بھی کریم ہے تو رسول کریم پہ درود شریف پڑھنے کا حکم۔ 3 سوال سوتے وقت کیا کرو، دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور وابستگی کے لیے مسلمان حقیقی معنوں میں بننے کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے، قرآن سے تعلق رکھنے کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، اور پیارے نبی کریم کی خوشنودی کے لیے روزانہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ حضور پہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرنا، یہی وہ کام ہیں جو مسلمان کو عزت دیتے ہیں، مسلمان کو آبرو دیتے ہیں، مسلمان کے دین و دنیا میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ تو جن کاموں میں خیر ہے، جن کاموں میں برکت ہے، جن کاموں میں سلامتی ہے، ان سے ہم دور بھاگتے پھرتے ہیں۔ بات عمل کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ آؤ، بے عملی کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، ہم سب بے عملی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ بے عملی کی دلدل سے نکل کر کے آؤ، عمل کی وادی میں قدم رکھیں، اللہ کی رحمتیں گھٹا بن کے برسیں گی، اور جس پہ رب راضی ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پھر نقصان پہنچا سکتی۔ وآخر دعوانا